آج کا سبق دوسری لائن کے آخری حصے سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ نواں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور ہم نے اس کی 101 آیات پڑھ لی۔ آج کا سبق آیت نمبر 102 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قل إن كنت قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے، اس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، نواں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی ہم نے 101 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں رحیم و کریم رب نے فرمایا کہ اب ہم نے تم کو زمین کا وارث بنا دیا ہے، جس پر پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی لیکن اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یاد رکھو، یہ ساری بستیاں جو دنیا کے اندر آپ کو عبرت کا نشان بنی نظر آتی ہیں، یہ وہی عبرت کے نشان بنے جنہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ایسا ہے کہ ایسی سزائیں تو نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 102 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، لأکثرہم، ان میں سے اکثر کو، من عہد، اپنے وعدوں کی پابندی نہ کرتے ہوئے، وَإِن وجدنا، اور اگر یہ کہ ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، نافرمان۔ اب یہ اللہ رب العزت نے پچھلی 5 قوموں کے تذکرے کے بعد اس کی تکمیلی طور پہ اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا کہ جو پچھلی 5 قوموں کے تذکرے کیے، قوم لوط کا، عاد کا، سمود کا، قوم شعیب کا، اور ان سب کے تذکرے کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں سے اکثر ہم نے جو پایا وہ یہ تھے کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں تھے۔ وعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا وعدہ تو یہ ہے، اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے، چاہے کافر مومن، جتنی روحیں ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟
تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک تو عہد وہ تھا کہ عہد کا تقاضا یہ تھا کہ ہم زندگی جو سانسیں اللہ نے دیں اپنے رب کو ہی واحد الہ مانتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند لوگ ہی تھے جو اس پر یقین رکھے رہے اللہ ہی ہمارا الہ ہے۔ دوسرے وعدے وہ ہیں بحیثیت انسان جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے، دیگر معاملات کے لحاظ سے، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اکثر لوگ ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ وعدے ایک نبی کی شکل میں بندوں سے دیے ہیں کہ رب کے وفادار رہو گے، اس کے احکامات کی پابندی کرو گے، لیکن اکثر لوگ ان وعدوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہیں وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ہم نے اکثر کو نافرمان پایا۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اور نافرمان وہی ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ میرا بڑا کوئی ہے جس کی بات مجھے ماننی ہے لیکن وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگا دیتا ہے، اسی کو فاسق کہتے ہیں۔ گویا کہ لوگ جانتے ہیں کہ خالق و مالک رب ہے، اس کی فرمان برداری کے اندر ہی نجات ہے، لیکن عمل اور کردار ان کا بتاتا ہے کہ نہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعد ہی، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی آیات دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بہا، پس ان لوگوں نے ان آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کیسا انجام کیا ان لوگوں کا جو فسادی تھے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو آگے کئی رکوعات پر ہی چلے گا۔ یہ یاد رکھی سورہ اعراف مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے تو علم میں تھا کہ اب اس امت نے ہجرت کر کے مدینے جانا ہے، اور جس طرح مکہ کے مشرک اس دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، مدینہ کے اندر سب سے بڑی قوم جو اس کو رکاوٹ بنے گی وہ قوم یہود ہوگی۔ اس سے اللہ رب العزت نے پہلے ہی بطور زاد راہ اس امت کے سامنے قوم موسیٰ ان کے حوال کو کھول دیا، تاکہ جب وہاں جائیں ہجرت کے بعد ان کا یہودیوں سے واسطہ پڑے، جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، جو آپ سمجھتے تھے علم اور کتاب اور پڑھائی اور لکھائی ہمارا ہی جو ہے وہ حق ہے اور ہم ہی یہ جانتے اور کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ دلائل رکھے جائیں قرآن کی تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر اللہ نے تفصیلاً بتایا ہے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعد ہی، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فرعون کی طرف، وملئہ، اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بہا، انہوں نے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اچھا، فرعون دو ہے۔ فرعون کا معنی کیا ہے؟ فرعون کا اصل معنی یہ ہے سورج دیوتا کے وارث، سورج دیوتا کی پوجا کرنے والوں کا مہا سردار، بڑا لیڈر۔ اب یہ جو قبطی قوم تھی جو مصر کے اندر حکومت کر رہی تھی، ان کے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا تھا جو تخت نشین ہوتا ہے وہ سب سے بڑا خدا جو سورج ہے اس کا وہ جانشین ہوتا ہے، اسی کے احکامات زمین پر نافذ کرتا ہے، اسی کے قوانین رائج کرتا ہے۔ جو بادشاہ کا مخالف ہے گویا کہ وہ اپنے خدا کا بھی مخالف ہے، اور پھر وہ بدترین سزا کا مستحق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دو فرعون تھے۔ ایک فرعون وہ تھا جس نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو، بچوں کو قتل کا حکم دے دیا تھا، اور جس کے پاس جو ہے اس تابوت، وہ بکس صندوق پہنچا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں انہیں ڈال کر دریائے نیل کے اندر بہا دیا تھا، اور اسی فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اس کی بیوی نے اٹھا لیا اور فرعون سے کہا ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اسے اولاد کی طرح پالیں گے، اسے قتل نہ کرو، سینکڑوں تم نے قتل کر دیا اور قتل کرتے رہو، ایک ہماری اولاد تو ہے نہیں، اس کو پال لیں گے۔ تو فرعون وہ مان گیا۔ ایک فرعون وہ تھا۔ پھر فرعون کی اپنا بیٹا پیدا ہوا، یہ دوسرا فرعون تھا۔ یہ دوسرا فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے پڑھا اور زندگی گزاری، ان کے ساتھ کھیلتا کودتا، اور یہاں تک کہ پھر وہ وہی حکمران بنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے، جب انہیں رسول بنا دیا گیا تو وہ اسی فرعون کے پاس آئے جس کے ساتھ بچپن میں کھیلے پڑھے اور جوانی اکٹھی گزاری تھی۔ اب یہی ذکر اسی فرعون کا ہو رہا ہے۔ کہا اس کے بعد لے کر آئے کہ اس نے ظلم کیا، اس کے سرداروں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ فانظر کیف عاقبۃ المفسدین، اور پھر دیکھو کیسا انجام ہم کرتے ہیں فسادیوں کا۔ وقال موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب وہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، بچپن لڑکپن گزرا تھا، اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے میں اس کے باپ فرعون نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر لحاظ سے وسائل جو دوسرے فرعون کو حاصل تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھے، بلکہ تاریخی روایت یہاں تک ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون نے جس نے اس کو پالا تھا اپنی فوجوں کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنا دیا تھا۔ بعض جگہ پہ ملتا ہے اس کو وزیر بھی بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو وزیر بھی بنا دیا گیا تھا۔ اب وہ فرعون جو اس اقتدار میں تھا وہ جانتا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھا شاید اتنے عرصے بعد موسیٰ آ رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال باہر بکریاں بھی چرائی تھیں، پھر شادی بھی ہو گئی تھی، اتنا عرصہ باہر رہا۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا جو اصل فرعون کا بیٹا تھا کہ موسیٰ میرے پاس اس لیے آ رہے ہیں اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے اور کوئی عہدہ مانگیں گے، وزیر بنا دیا، اکٹھے ہم کھیلے بڑے رہے ہیں۔ تو اس پر جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کہیں اس فرعون کے ذہن میں کوئی اور بات نہ رہ جاتی کہ انی رسول من رب العالمین، میں اب وہ موسیٰ نہیں رہا جو تمہارے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا، تمہارے ساتھ زندگی گزاری تھی، اب میں ایک نمائندہ بن کے آیا ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا مال پالنے والا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیقت یہ ہے کہ علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کی طرف سے سچ اور برحق ہے۔ قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی کھلی نشانیاں لے کر، فارسل معی، بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کو لینے کے لیے آئے تھے۔ کیوں بنی اسرائیل کو لینے کیوں آئے تھے؟ بنی اسرائیل کسی زمانے میں مصر کی طاقتور قوم تھی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پر بنی اسرائیل نہ صرف آ کر آباد ہوئی بلکہ مصر کے اقتدار میں شامل رہی، اور کئی سال تک بنی اسرائیل مصر کے اندر مضبوط رہی۔ پھر ایک ہمیشہ انقلاب معاشروں میں اٹھتے رہتے ہیں، تو وہاں کے مقامی لوگوں میں یہ بات شعور بیدار ہوا کہ باہر سے آ کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں بنی اسرائیل، اور مقامی لوگ ہم غلام بنے ہوئے، ملازم بنے ہوئے، نوکر بنے ہوئے۔ یہ شعور آنے کا ان میں تحریک اٹھی، اور فرعون کی شکل میں اور قبطیوں کی شکل میں بنی اسرائیل کا جو نظام سلطنت تھا وہ تباہ کر دیا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد غالب قوم ہمیشہ مغلوب قوموں کے ساتھ جو رویہ رکھتی ہیں وہی بنی اسرائیل کے ساتھ رویہ رکھا گیا، نہ انہیں مصر سے جانے دیا گیا، اور مصر میں رہ کر انہیں غلام اور ملازم اور نوکر بنا دیا گیا۔ ہر کام ان سے لیتے تھے، کوئی کام ہوتا تھا ایک مصری جا رہا ہے کسی اسرائیلی کو پکڑ کر تھپڑ مارنا شروع کر دیتا تھا، اس کے لیے کوئی قوانین نہیں تھے، اس کو مرضی بگار پر لگا دیتا، کام پر لگا دیتا، کوئی فرعونی کوئی قبطی، اس پر کوئی قانون نہیں تھا۔ تو یہ مصری انتہائی بنی اسرائیل کے اندر بہت مظلومیت کا شکار تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل تھے کون؟ یہ مومن تھے، یہ دور کے مسلمان تھے، اس آپ اور ہم مسلمان ہیں، یہ کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ سب مسلمان تھے۔ اب اللہ رب العزت کو ان مسلمانوں پر رحم آ گیا، صدیوں سے غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہیں، انہیں آزادی ملے۔ تو کچھ لوگ میں نیک لوگ بھی تھے جو آزادی کی جدوجہد و کوشش کرتے رہے لیکن نہ مل سکی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آئے، آتے ہی آج کہہ دیا بھائی معیہ بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر۔ قال، فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، تو کوئی نشانی بھی لے کر آیا؟ ایسے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول، تو وہی موسیٰ جو میرے ساتھ یہاں پر پلا پڑا، اب تیرے پاس کیا سرخاب کے پر لگ گئے؟ ان کنت جئت بآیۃ، ان کو نشانی لے کر آیا ہے، فأتی بہا ان کنت من الصادقین، دکھا تو صحیح اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه، ہمیشہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے پشت پر ہوتا ہے اور آنے والے حالات سے پہلے انہیں معجزات دے دیے جاتے ہیں۔ فألقى، پس ڈالا، عصاه، اپنے عصے کو، فإذا هي ثعبان، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، مبین، کھلم کھلا، لوگ دیکھ رہے تھے، بھرے دربار کے اندر وہ اژدہا وہ بھاگا پھر رہا تھا، لوگ خوفزدہ ہو گئے، یہ کیا؟ جب خوفزدہ ہو گئے تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو پکڑ لیا اور پھر لاٹھی بن گئی۔
ونازع یدہ، نکالا اپنے ہاتھ کو، فإذا ہی بیضاء، چمکتا ہوا تھا للناظرین، دیکھنے والوں کو۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ آپ نے بغل میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ باہر نکالا، وہ ایسا ہاتھ چمک رہا تھا روشنی کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں چودھیا رہی تھیں۔ کہا کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو میں لے کر آیا ہوں، ان چیزوں کو دیکھو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو ٹھیک ہے، یہ تو مانتے ہو یہ معجزہ ہے، تو پھر اللہ کے عذاب سے پہلے یہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آگے انشاءاللہ تذکرہ چلے گا، لیکن میرے بھائی یاد رکھو، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلحہ نہیں دیا، کوئی لاٹھی نہیں دی، کوئی چمکتا ہوا ہاتھ نہیں دیا، کوئی اڑتا ہوا تخت نہیں عطا کیا، کوئی ہاتھ پھیر کر مردوں کو زندوں اور زندوں کو مردہ نہیں کیا، لیکن ایک قرآن جیسی نعمت جو میرے اور آپ کے سامنے کھلی ہے یہ عطا کر دی، جو انسانوں میں انسانیت کو زندہ کرتی ہے، جو مرے ہوئے انسانوں کو شعور آگاہی کے راستے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی پر بس نہیں، ماضی کے 1450 سال کا عرصہ گواہ ہے، جس قوم نے بھی قرآن کو سنبھالا اپنی زندگیوں میں، انہوں نے منفرد انداز سے دنیا میں حکومت بھی کی، راج بھی کیا اور نظام بھی لے کر آیا۔ یہ معجزہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی تلاوت اور جس کے ترجمہ و تشریح آپ ہم کر رہے ہیں۔ معجزہ کا مطلب جو عاجز کرتے ہیں، تو آج بھی اس گئے گزرے دور میں جب آپ ہم نے سے اس کو ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے، یہ آج بھی قرآن دنیا کو عاجز کیے ہوئے ہیں۔ کیسے کیے ہوئے انشاءاللہ جس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔